ان الارض للہ یورثها من یشاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا دل میں ہو پھر کیسر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، آج 14 اگست ہے جو کہ ملکی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ میں اس موقع پر آزادی اور پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ گرامی قدر، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں میں ذکر کیا ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو غلام قوموں سے پوچھیے، اور یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ بڑی دولت اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی بڑی دینا پڑتی ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے اپنے لہو کی ندیاں بہا کر ہمیں سامراج اور رام راج کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ انہوں نے اپنے حال کو قربان کر کے ہمارے مستقبل کو روشن کیا ہے۔ آج اپنے آباء و اجداد اور وطن عزیز پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قیام پاکستان کا مقصد سمجھیں اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کریں۔ ارباب دانش، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل قوت اسلام کا دو قومی نظریہ تھا، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا، اور فضائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہی نظریہ اسلام ہی پاکستان کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شہدائے پاکستان کی ارواح خوش ہوں اور پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط اور سربلند ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر وقت اس کا دفاع کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام ہی اس ملک کا مقدر ہے اور اس کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ گرامی قدر سامعین، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کو شوکت اسلام کا گہوارہ اور قلعہ بنایا جاتا، مگر افسوس کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ہر حکمران نے پاکستان کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال تو کیا، مگر اسلام کے عملی نفاذ کی طرف کوئی بھی پیش رفت نہ کی۔ آج شہدائے پاکستان کا لہو ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے احسان کا، اگر ہمارے لہو کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو پھر سے اس پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا۔ آج 14 اگست کے دن اس سبز حلالی پرچم کی سربلندی کو گواہ بنا کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم استاذ ہیں کہ شاگرد، صنعتکار ہیں یا مزدور، عوام ہے یا حکمران، ہمارا اعزاز اسلام اور پاکستان کے طفیل ہے۔ اس لیے ہم نے ہر قیمت پر وطن عزیز پاکستان کی آزادی اور اسلام کی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے، اور ملک و ملت اور اہل پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تجدید عہد کرنا ہے کہ اے وطن، پیارے وطن، ہم تیرے تحفظ اور دفاع کے لیے، تیرے نظریہ اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔